مسکراہٹیں بکھیرتی گئی، سیکھتی سکھاتی گئی اور کھیلتی گئی، پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں، پروگرام پیاری کلیاں کے نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہے بہت ساری دینی نالج، زبردست ایکٹیویٹیز اور بہت اچھے سیگمنٹ۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اور بھی سہیلیاں ہوں گی جو ان سیگمنٹس میں ہمارا ساتھ دیں گی، جن کے ذریعے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم آپ تک بہت ساری دینی معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام، جس کا نام ہے پیاری کلیاں۔ پیاری بچیوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ علماء کرام اس حدیث کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی خوبی کا مطلب ہے اسلام کی آئیڈیل کنڈیشن، اور بیکار بات سے مراد وہ بات ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں۔ مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ کامل یعنی مکمل مسلمان وہ ہے جو ایسے کاموں اور حرکتوں سے بچے جو اسے دین یا دنیا میں فائدہ نہ پہنچائے اور نہ آخرت میں۔ تو پیاری بچیوں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کا نہ تو ہمیں دینی طور پر کوئی فائدہ ہو رہا ہو اور نہ دنیاوی طور پر۔ ظاہر ہے ایسا کوئی بھی کام جس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس میں وقت کا ضائع کرنا بھی تو وقت اور انرجی کا نقصان ہے، پھر چاہے وہ کوئی کھیل ہو یا کوئی اور فضول کام۔ ہاں، لیکن ایسے کھیل جن سے ذہنی یا جسمانی ایکسرسائز ہو، اسے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے سے بچائے اور اچھے کاموں کو کرنے اور نیکیوں میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے اچھی اچھی باتیں، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی مریم۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ سب؟ میرا نام مریم ہے اور آج اچھی باتیں کے اس سیگمنٹ میں میرا ٹاپک ہے چپ رہنا۔ پیاری بچیوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو سلامت رہنا چاہتا ہے اس پر خاموشی لازم ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہترین اور سب سے آسان عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان کیوں نہیں؟ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حسن اخلاق اور زیادہ خاموشی ہے، ان دونوں کو لازمی اختیار کر لو، کیونکہ تم اللہ پاک کی بارگاہ میں ان جیسا یعنی ان سے افضل کوئی اور عمل نہیں لے جا سکتے۔ ایک اور حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خاموشی سب سے بلند عبادت ہے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ خاموشی یا چپ رہنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ چپ رہنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ ایسی بچیاں جو بہت زیادہ بولتی ہیں
انہیں لوگ باتونی کہتے ہیں۔ بہت زیادہ بولنے والے انسان کی بات کو لوگ زیادہ ویلیو بھی نہیں دیتے۔ فضول باتوں، غیبت اور چغلی سے بہت بہتر ہے کہ ہم چپ رہیں اور صرف ضرورت کے وقت ہی بولیں۔ چپ رہنے کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات ہی نہ کریں۔ کبھی کبھی نہ بولنا بھی بری بات ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیچر نے ہم سے کوئی سوال کیا، اگر ہم اس کا جواب نہ دیں یا گھر میں امی ابو نے بلایا اور ہم نے ان کو جواب نہ دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ضرورت کے وقت ہی بولیں اور فضول باتوں سے بچیں۔ ثواب کی نیت سے اگر ہم خاموش رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس عمل کا بہت ثواب ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم بولیں۔ جی بالکل، کم بولیں اور فضول باتوں، غیبت اور چغلی سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اور اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے لڑائی لڑائی معاف کرو۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی عبیرہ، اور وہ آج بھی 2 بچوں کی صلح کروا رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس بات پر بچیوں کی صلح کروا رہی ہیں۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ آپ نے مجھ سے میری شکایت کیوں کی؟ آپ کی وجہ سے مس نے مجھے ڈانٹا۔ دھکا کیوں دے دیا آپ مجھے؟ اچھا مس نے آپ کو ڈانٹا، اب میں جا کر امی سے بھی شکایت لگاتی ہوں۔ چھوڑے کیا کر رہی ہیں آپ؟ آپ کو بہت شکایتیں لگانا آتی ہے نا، جا کر بتائیں۔ چھوڑے مجھے یہ کیا کر رہی ہیں آپ دونوں؟ چھوڑے، آپ کو پتہ ہے نا آپس میں لڑنا کتنی بری بات ہے۔ آپ ہی پہلے انہوں نے لڑائی شروع کی تھی، پوچھیں ان سے۔ آپ یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ آپ ہی پہلے انہوں نے مجھ سے میری چغلی لگائی تھی، یہ ایسے ہی سب کی چغلیاں لگاتی رہتی ہیں۔ نصیبہ آپ نے ہیرا کی چغلی کیوں لگائی؟ پتہ ہے چغلی لگانا بہت بری بات ہے۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہیرا آپ کو بھی اس طرح ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپس میں اس طرح لڑنا جھگڑنا بہت ہی بری بات ہے۔ سوری آپی، لیکن ان کی وجہ سے مس نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ ہیرا ایک حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غصے میں انسان اکثر صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، غلطی کر جاتا ہے، جیسے آپ نے ابھی نوزیبہ سے جھگڑا کر کے غلطی کی۔ سوری آپی، اب میں بھی کسی کی چغلی نہیں لگاؤں گی۔ سوری مجھ سے نہیں، آپ دونوں ایک دوسرے سے سوری کریں۔ سوری ہیرا، مجھے معاف کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ تو پھر چلے ہیں ساتھ کھیلتے ہیں۔ جی چلیں۔ پیاری کلیاں پیاری بچیوں، ہمیں ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر کبھی لڑائی ہو بھی جائے تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے صلح کر لینی چاہیے اور دوسروں کو بھی صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ نماز اور صدقہ سے افضل چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروانا۔ اللہ پاک ہمیں صلح کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ عبیرہ بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے، ہمیں بھی روٹھے ہوئوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس صلح کے کلچر کو عام کرنا چاہیے، تاکہ کوئی کسی کو لڑتا ہوا دیکھے تو فوراً ان سے کہیں کہ لڑائی معاف کرو۔ جی صحیح بات ہے۔ تو پیاری بچیوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی ودھت اور ہمیں بتائیں گی قرآن پاک کے حوالے سے اہم معلومات۔ تو چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔
پیاری بچیوں، ہمارا قرآن کے پیارے پیارے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پتھر کی جس کا ذکر اللہ پاک نے اپنے پیارے کلام قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ شریف سے کچھ قدم کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان ہو گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی وجہ سے اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک میں 2 جگہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ 4 پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کعبہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ پاک نے اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے، اس کی برکتیں حاصل کرنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر مدحت۔ آپ نے مقام ابراہیم کے حوالے سے بہت ہی خاص انفارمیشن دی ہے ہمیں۔ جی بالکل، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی حفصہ اور ام رومان، اور یہ ہمیں بتائیں گی کچھ ایسی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بچیوں، میرا نام حفصہ ہے اور میرا نام ہے ام رومان۔ آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سیکھیں گے کچھ ایسی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور کچھ ایسی باتوں کے بھی بارے میں جانیں گے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ، جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ہمیں ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ ہمیں بلا وجہ ماچس جلا کر تیلیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہمیں جتنا ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہمیں بجلی اور الیکٹرک آئٹم سے دور رہنا چاہیے۔ گرمیوں میں ہمیں پرندوں کے لیے بھی پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ ہمیں پودوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ آج ہم نے کچھ ڈو سیکھے جو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کچھ ڈونٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ پاک آپ دونوں کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ٹویریا، اب آپ بتائیں، اب آپ کے پاس ہمارے ویورز کے لیے کون سا سیگمنٹ ہے؟ میرے پاس بہت مزے کا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ کو ہمارے لیے لیڈ کریں گی مہنور۔ تو چلتے ہیں مہنور کے پاس۔ ارے پہلے یہ تو بتائیں اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا، اور اس سیگمنٹ کا نام بھی نہیں بتایا آپ نے۔ اس سیگمنٹ میں ہوں گی مزے مزے کی پویمز، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کھلتی نظمیں۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ بلی کے بچے بلی کے بچے
آپس میں تھے کھیل رہے، باغ میں بلی کے بچے آپس میں تھے کھیل رہے، ایک بچے کو بھوک لگی، ماں سے بولا امی جی بھوک لگی ہے کھانا دیں، بھوک لگی ہے کھانا دیں۔ امی بولی ذرا رکیں، امی بولی ذرا رکیں، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ یاد رہے میرا کہنا، پیڑ کے پاس کھڑے رہنا، آئے جو انجان کوئی چیز اگر دے کھانے کو، بالکل بھی تم نہ کھانا، اس کے ساتھ نہیں جانا۔ ماں سمجھا کر چلی گئی، لومڑی تھی یہ دیکھ رہی، بچوں سے جا کر بولی چلو ابھی جلدی 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 جلدی۔ ماں اس گھر میں بیٹھی گئے، کھانا بالکل ریڈی ہے، ماں اس گھر میں بیٹھی گئے، کھانا بالکل ریڈی ہے۔ بھول گئے سب ماں کی بات، لومڑی لے گئی سب کو ساتھ، پہنچے سب ایک کمرے میں، سب بچے تھے خطرے میں، ایک بچہ تھا سب سے تیز، اوئے ہوئے چکما دے کے ہو گیا ریس۔ لومڑی بھاگی پیچھے پیچھے، بچے دوڑے اوپر نیچے، بچے دوڑے آگے پیچھے، آگے پیچھے اوپر نیچے، آگے پیچھے اوپر نیچے، آگے پیچھے اوپر نیچے۔ تھکا دیا بھائی۔ ماں اتنے میں آ پہنچی، یوں بچوں کی جان بچی۔ بچے بولے ہم سے ہو گئی غلطی امی، ماں بچوں کو لے گئی ساتھ، لومڑی رہ گئی خالی ہاتھ۔ لازم ہے بچوں تم پر کوئی ملے انجان، اگر کچھ وہ دے تو نہ کھاؤ، اس کے ساتھ نہیں جاؤ۔ باغ میں بلی بلی، باغ میں بلی بلی۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ تعداد میں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انشاءاللہ دشمن سے حفاظت ہوگی۔ ماشاء اللہ، زبردست! کتنا پیارا میسج ملا ہے اس پویم سے کہ ہمیں اپنے امی ابو کی باتیں ماننی چاہیے۔ جی، ان کی کسی بھی بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں جو بھی بات سمجھاتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جی واقعی صحیح کہا آپ نے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پویمز ہیں جو کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر 2D اینیمیشن کے ساتھ موجود ہیں، اور بچے ان پویمز کو پسند بھی کرتے ہیں، خاص کر چھوٹے بچے۔ تو ویورز، اب وقت ہوا ہے آپ کے ویڈیو میسیجز ہمارے اس پروگرام میں شامل کرنے کا۔ ویورز کے ویڈیو میسیجز، ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جی بالکل، اس طرح سے ہمارے ویورز بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سیگمنٹ، پیاری پیاری ویڈیوز۔ پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں۔ میرا نام نمرا ہے، گلی گلی سج گئی شہر شہر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی، میرا بھی گھر سج گیا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے، ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے۔ میرا نام مریم منیش بتاتی ہے، میں کراچی مٹادار سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی
आए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं हमारे पास। तो प्यारी बच्चियों, आप भी हमें अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं, जिन्हें हम शामिल करेंगे अपने सेगमेंट में, और इस तरह आप भी शामिल हो जाएंगी हमारे इस प्रोग्राम में। जी ज़ोहा, वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसे कंडक्ट कर रही हैं रानिया। जी जी बिल्कुल, और इस सेगमेंट में रानिया हमें बताएंगी दिनों के बारे में अहम मालूमात। तो चलिए व्यूवर्स, हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्पेशल डेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, आज हम बात करेंगे हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के यौम पैदाइश यानी बर्थडे की। ये मुबारक दिन रमजानुल मुबारक की पहली तारीख को आता है। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रमजानुल मुबारक की पहली तारीख को जिलान में पैदा हुए। आपको मोइनुद्दीन महबूब सुबानी गौसे आज़म जैसे नामों से भी याद किया जाता है, लेकिन हुजूर गौसे पाक के मुरीद आपको गौसे पाक कहकर पुकारते हैं। वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। आपके वालिद हजरत इमाम हसन की औलाद में से हैं, और आपकी वालिदा हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से हैं। यानी आपका सिलसिला वालिद और वालिदा दोनों ही की तरफ से अहले बैत से जाकर मिलता है। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो आपके वालिद हजरत अबू सोलेह मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मकतब में दाखिल कर दिया। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद मजीद तालीम के लिए आप बगदाद शरीफ तशरीफ लाए और अपने ज़माने के मशहूर टीचर के पास पढ़ा। आपने कुरान और हदीस के काफी सारे उलूम को बड़ी महारत से हासिल किया और अपने दौर के बड़े बड़े उलमाए किराम से भी आगे निकल गए। आपके बयानात बहुत जबरदस्त होते थे। आपने जब बयान करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आपका बयान सुनने के लिए आते थे। हर साल रमजानुल मुबारक की पहली तारीख को आपके जाने वाले आपको यौम पैदाइश यानी बर्थडे बहुत ही अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। अल्लाह पाक हमें गौसे पाक की तालीमात पर अमल करने और हर दिन अपने रिज़ा वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। रानिया, आपने हमें हुजूर गौसे पाक के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन। आज हमने वाकई अपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्म दीन सीखने के साथ साथ काफी सारे एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां।